بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئے تو میں بدک سی گئی۔ میں ان کے پاس سے کترا کر گزرنے لگی تھی کہ انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں خود کو چھڑانے لگی تو ان کی مکروہ ہنسی مجھے اپنے کانوں کے قریب سنائی دی۔ اللہ کا واسطہ ہے، چھوڑ دیں مجھے۔ الفاظ تو جیسے گلے میں ہی پھنستے چلے گئے۔ میں رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اس شیطان کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے پیروں میں لپٹ گئی کہ خدارا مجھے جانے دو، لیکن اس نے ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے میرا بازو پکڑا اور مجھے پوری طاقت سے اپنے روبرو کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ میں کسی مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور منتیں الگ کر رہی تھی، لیکن اس پر شیطان سوار تھا۔ اس کی دست درازی بڑھنے لگی تو میں نے اس کے بازو پر زور سے دانتوں سے کاٹا تو بلبلاتے ہوئے اس نے اپنے بازو کھول دیے اور میں تیزی سے اس کے بازو سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور سے بند دروازے پر دستک دینے لگی، جس کی اوپر والی کنڈی اس شیطان نے لگا ڈالی۔ دروازے کی کنڈی کافی اونچی تھی اور میری عمر ہی نہیں بلکہ قد بھی چھوٹا تھا، اسی لیے دروازے کی کنڈی تک ہاتھ پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں فقط 13 سال کی تھی جب اپنے اوپر ہونے والی متوقع بربریت سے ٹھیک ٹھاک اندازہ لگا چکی تھی کہ اگر یہ دروازہ جلد نہ کھلا اور اگر میری کوئی مدد کے لیے جلد نہ آیا تو یہاں پر اگلے کچھ لمحوں میں میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میرے لیے تو وہ تصور ہی محال تھا جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس کے شیطانی عزائم مجھ پر کھل چکے تھے۔ میں رونے کے ساتھ ساتھ منتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ تمہیں رب کا واسطہ ایسا نہیں کرو، مجھے جانے دو۔ اگر تم نے مجھے چھوڑا نہیں تو میں اماں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ میرے منہ سے جملے نکلنے کی ہی دیر تھی کہ وہ غصے سے مجھ پر بل پڑا۔ میں زمین پر گر گئی، میرے اندر سے ہمت ختم تھی، میری منتیں بھی ختم ہو گئیں، لفظ ساتھ چھوڑ گئے۔ میں بس ایک بے جان ہوتے جسم کے ساتھ لمحہ لمحہ مٹی ہوتی جا رہی تھی۔ فقط آنسو تھے جو بہتے جا رہے تھے۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن انتہائی کم ہو گئی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری سانسیں ابھی کے ابھی بند ہو جائیں گی۔ تبھی میرے گلے سے خر خر کی آوازیں نکلنے لگیں کہ اچانک مجھے لگا کہ میرا کندھا کوئی زور زور سے ہلا رہا ہے۔ میں نے پوری کوشش کرتے ہوئے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی، اپنی آنکھوں کی پتلیاں خود پر جھکے چہرے پر فوکس کی اور پھر میں جھٹکے سے ایسے اٹھ کر بیٹھی جیسی کوئی گہرے پانی میں سے سر نکال کر ہانپتا ہے۔ ایک گھبرائی ہوئی لیکن انتہائی نرم و ملائم آواز میری فکر میں ڈوبی ہوئی میرے کانوں میں پڑی۔ ہانیہ، تم ٹھیک ہو؟ وہ میری کمر کو سہلاتے ہوئے اپنی نرم آواز میں بولتی جا رہی تھی اور میں اپنے گھٹنوں کو پکڑے تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے معذور تھی۔ پھر اچانک پریشان ہو کر میں دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ تو بالکل ایک اندھیرا کمرہ تھا جس کا فرش ٹوٹا پھوٹا تھا، لیکن یہ کمرہ تو انتہائی جدید سہولیات سے لبریز پورا روشن ہے۔ میں تیز تیز ہانپتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ پھر سے وہی نرم آواز بالکل میرے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ لا کر مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر میرے چہرے کو اپنی طرف موڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہانیہ، یہ میں ہوں، تم مجھے سن رہی ہو کیا؟ تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ میری سانسیں اب بھی تیز چل رہی تھیں تو اس نے میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، پرسکون ہو جاؤ، تم اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہو، میرے پاس ہو۔ تو میں نے بے رب جملوں میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس سے بولو میرا دوپٹہ دے دے۔ وہ میرا دوپٹہ؟ ہانیہ، یہ ہے تمہارا دوپٹہ۔ ڈاکٹر فضا نے ایک دم دوپٹہ میرے سامنے لا کر لہرایا تو میں جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی۔ میں نے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور اسے اپنے سینے پر پھیلا دیا۔ ڈاکٹر فضا اب سیدھی ہو کر بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گئی اور مجھ پر نظریں جما کر ترحم آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، تو میں اس کے اس طرح سے دیکھنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ میری روم میٹ تھی اور تقریباً ہر دوسری تیسری رات میرا یوں خواب میں ڈر جانے کو بھگت رہی تھی اور اپنی نیند ڈسٹرب کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی ہم ڈاکٹرز کی ٹف روٹین ہوتی ہے، کبھی کبھی نائٹ ڈیوٹیز بھی لگ جاتی ہیں اور کئی دفعہ تو ایمرجنسیز بھی آ جانے کی وجہ سے ہمیں اپنی نیند کو قربان کر کے ICU میں بھاگنا پڑتا ہے۔ اس شعبے میں دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ہم شکر کرتے ہیں جس رات پوری نیند کر لیں، مگر میں تو اس شعبے میں آنے سے پہلے ہی رت جگہ کے مسائل بھگت رہی تھی، لیکن اب میرے ساتھ میری روم میٹ کا میری وجہ سے نیند میں ڈسٹرب ہونا
مجھے اندر ہی اندر گھائل کرنے لگا تھا۔ میرا حلق بہت خشک ہو رہا تھا تو میں نے فضا کو کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی مل جائے گا، تو وہ ایک دم سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی واٹر بوٹل لے کر آئی اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی کی بوتل ایک ہی سانس میں خالی کر دی۔ ایسا لگتا تھا زمانے کی پیاس ہے لیکن بجھ نہیں رہی۔ میں مزید پانی پینا چاہتی تھی لیکن اسے دوبارہ پانی کا کہتے ہوئے مجھے شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، پانی ختم ہو گیا ہے، میں اور لے کر آتی ہوں، میں چلوں تمہارے ساتھ؟ ڈاکٹر فضا نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں مجھ سے کہا تو میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم سو جاؤ، میری وجہ سے آلریڈی بہت ڈسٹرب ہو گئی ہو۔ میرے خیالوں میں تو فضا تم انتظامیہ سے بات کرو اور کوئی اور روم لے لو، میرے ساتھ ہر رات یوں ہی خوار ہوتی رہو گی تو ایسا کب تک چلے گا؟ میں نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے نسیں جھکاتے ہوئے اس سے کہا تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی، تم میری فکر مت کیا کرو، لیکن جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے اسے کسی کے ساتھ شیئر کرو تو شاید تمہارا رات کو ڈر کے بدکنے والا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا شیئر کروں میں؟ تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے ایسے کہا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم راتوں کو سوتے ہوئے اکثر بڑبڑاتے ہوئے بولتی ہو کہ میرا دوپٹہ چھوڑ دو، کسی کی منتیں کرتی ہو، روتی ہو، چیختی ہو۔ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ماضی میں جو خواب بن کر تمہیں راتوں کو سکون سے سونے نہیں دیتا؟ نہیں نہیں، ایسا ویسا میری ماضی میں کچھ نہیں ہوا، میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ میں کبھی بھی رات کو اس طرح سے نہیں ڈری، ایسا پہلے کبھی نہیں تھا میرے ساتھ، بس جب سے میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا ہے تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ شاید اسٹڈی کا پریشر ہے تو ایسا ہوتا ہے، میں نے نظر چراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر فضا نے میرے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، یہ پریشر کیا اکیلے تم پر ہے ہانیہ؟ یہ پریشر ہم سب پر ہے، لیکن اس طرح خوابوں میں ڈر جانا، ہر روز سیم رد عمل دینا، اس کے پیچھے خاص ریزنز ہوتی ہیں، ہسٹری ہوتی ہے، ورنہ اس طرح کا رد عمل تو ہر کوئی دے رہا ہوتا۔ ہانیہ، تم کسی سے شیئر کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ کوئی تکلیف جو تمہیں مسلسل پریشان کرتی ہے اسے کسی سے کہہ کر دیکھو، شاید پھر تمہارا راتوں کو یوں ڈرنا بند ہو جائے، کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں تو پھر زندگی نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تم تو خود پڑھی لکھی ہو، ڈاکٹر بن چکی ہو، یہ بات تمہیں اب سمجھانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی۔ بالکل فضا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میری زندگی میں خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ میں خوابوں میں کیوں ڈر جاتی ہوں۔ تم صرف ڈرتی نہیں ہو ہانیہ، بلکہ تم ہر تیسرے چوتھے دن ایک سچویشن کو بار بار دہراتی ہو۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوا ہے جس نے تمہیں اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اسی وجہ سے تم راتوں کو ڈرتی ہو اور سکون سے سو نہیں پاتی۔ دیکھو، میں تمہیں ایک ہمدردانہ مشورہ دوں گی کہ تم اپنے دل کی بات اگر چاہو تو مجھ سے کر دو، لیکن اگر تم اعتماد نہیں کرتی تو میں اپنے ایک دوست کا پتہ دیتی ہوں جو اس شہر کا ایک بہترین سائیکیٹرسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، تم میرے حوالے سے وہاں اس کے پاس چلی جانا۔ 1-2 سیشن کے بعد ہی مجھے امید ہے کہ تم ان خوابوں کی گرفت سے نکل آؤ گی اور ایک پرسکون نیند لینے لگو گی۔ فضا، میں تم پر مکمل اعتماد کرتی ہوں، لیکن جب میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں؟ باقی جب ہاؤس جاب کا پریشر کم ہوگا تو شاید میری نیند بھی نارملائز ہو جائے، لیکن اگر پھر بھی ایسا نہ ہوا تو میں ضرور سائیکیٹرسٹ کے پاس چلی جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں نے ایک مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے اسے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، میں فوراً بولی، اچھا میں پانی لے کر آتی ہوں، پانی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے خالی بوتل اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا اور پھر فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں جب میں نے یہ بات کی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، ہاں لے آؤ۔ یہ بات وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میں اس ٹاپک پر آنا ہی نہیں چاہتی اور نہ ہی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں جو ہی دروازے کی طرف بڑھی تو اس نے پھر سے آواز لگائی، ہانیہ، اگر کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اس وقت رات کے ویسے بھی 1 بجنے والا ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑے بغیر ہی اس سے کہا کہ نہیں، تم آرام کرو، میں بس ابھی آئی۔ یہ کہہ کر میں باہر نکل گئی، کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ میری آنکھیں اس کی ہمدردی میں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید ہمدردی دکھائے، کیونکہ میں اتنا جانتی تھی کہ اگر وہ مزید محبت میں مجھ سے کچھ پوچھ بیٹھے گی تو شاید میں اپنی زندگی کا وہ تاریک سچ اسے بتا بیٹھوں گی
کہ جسے میں اپنے آپ سے بھی چھپائے پھرتی تھی، اور اگر اسے یہ سب پتہ چل گیا تو شاید میں زندگی بھر اس کے سامنے نظر اٹھا کر چل نہ سکوں گی۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے سکون کی سانس لی اور سست قدموں کے ساتھ میں واٹر ڈسپینسر کی طرف بڑھنے لگی اور جان بوجھ کر تھوڑی دیر ایسے ہی بیلکونی میں جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ اپنے منتشر خیالات کو پھر سے جمع کر سکوں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میری جانے تک فضا سو چکی ہو، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ میرے پاسٹ کے حوالے سے سوال ضرور کرے گی، اور میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اسے کسی بھی قسم کا جواب دے سکوں۔ ویسے بھی وہ میری بہت ہی اچھی روم میٹ تھی، میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، باوجود اس کے کہ جب سے وہ میرے روم میں آئی تھی میری وجہ سے اسے کئی بار اس کی نیند ڈسٹرب ہوئی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی مجھ سے اس بارے میں گلہ نہیں کیا، بلکہ خندہ پیشانی سے وہ میری راتوں کو خواب میں ڈر جانے کو برداشت کرتی چلی جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنے ٹف شیڈیول کے باوجود وہ پھر بھی میرے ساتھ میرے روم میں رہنے کو ترجیح دے رہی تھی، حالانکہ چاہتی تو وہ روم چینج کر سکتی تھی، لیکن شاید اللہ نے اس کو دل اتنا بڑا دے دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ کافی دیر بعد میں اپنے روم کی طرف بڑھی۔ پورا کوریڈور سنسان تھا، ہلکی ہلکی ڈم لائٹ اور یہ خاموشی پورے ہاسٹل میں چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ فضا سکون سے سو رہی ہے، تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے اور پھر تھکے ماندے جسم کے ساتھ میں بھی اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور ایسا اکثر میرے ساتھ ہوتا کہ جب بھی میں اس خواب سے بیدار ہوتی تو میں سکون سے سو نہ پاتی۔ ویسے بھی سکون تو میری زندگی میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ بچپن میں ہونے والا وہ حادثہ تھا جو میں کسی صورت بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ حالانکہ میں اب خود ڈاکٹر تھی، میرے ہاتھوں سینکڑوں مریض شفایاب ہو چکے تھے، لیکن میں اندر ہی اندر ایک بیمار روح کے ساتھ اپنا علاج کرنے سے قاصر تھی۔ میں خود کو کئی بار دن میں سمجھاتی تھی، اس ٹراما سے نکلنے کے لیے میں ڈیلی بیسس پر اسٹرگل بھی کر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا میری ساری کاوشیں بیکار ہیں۔ کہانی کے شروع میں آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ میرا نام ہانیہ ہے۔ میرا تعلق دراصل پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میرے والدین زمیندار تھے۔ گاؤں میں ہماری بڑی سی حویلی تھی جس میں ہم سب کمبائنڈ فیملی سسٹم کے تحت رہ رہے تھے۔ کھانا پکانا ہم ایک جگہ کرتے تھے، البتہ ہم سب کے پورشن الگ الگ تھے۔ البتہ صحن سب کا سانجھا تھا جس میں ہم سب بچے مل کر خوب ادھم مچاتے تھے۔ میرے ابا بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ دادا کے بعد گھر میں ابا کی بہت مانی جاتی تھی۔ ہمارا چونکہ زمیندار گھرانہ تھا، اسی لیے خواتین صبح تڑکے ہی کھیتوں میں چلی جاتیں اور مردوں کی شانہ بشانہ کام کرتیں، اور دن کو وقفے کے دوران گھر آتیں جہاں پر وہ دن کے کھانے کی تیاری کرتیں، تندور جلاتیں اور وہاں پر بڑی بڑی افغانی طرز کی روٹیوں کی طرح روٹیاں پکائی جاتیں۔ اتنے میں سب آ جاتے اور پھر ایک بڑا سا دسترخوان لگتا جس میں ہم سارے بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی حویلی کے یہ سارے بڑے پھر سے کھیتوں میں چلے جاتے اور پیچھے ہم لڑکیاں دسترخوان سمیٹتیں، کچن میں برتن رکھتیں، اور شام کو 5 بجے چائے بنتی جو ہم میں سے کوئی نہ کوئی خالص دودھ کی چائے بنا کر کھیتوں میں لے جاتا، اور مغرب سے پہلے پہلے گھر کے سارے بڑے کام ختم کرنے کے بعد گھر آ جاتے۔ جب تک ہم چھوٹے تھے تو یہ روٹین ایسے ہی چلتی رہی، لیکن جو ہم لڑکیوں میں سے جس نے سر اٹھایا اس پر گھر کے کام کی ذمہ داری ڈال دی جاتی۔ میں چونکہ اپنی تمام کزنوں کی نسبت ذرا زیادہ بڑی اور جوان دکھتی تھی، کیونکہ ایک تو گھر کی خالص خوراکیں دودھ مکھن ہماری ڈیلی روٹین میں شامل تھا، اور دوسرا والدین کی محبت نے مجھے باقی کزنوں کی نسبت زیادہ حسین اور دلکش بنا ڈالا تھا۔ مجھے ایک امی اور ابا ہی پیار نہیں کرتے تھے، بلکہ حویلی کا ہر فرد مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، کیونکہ میں اس گھر کی پہلی پوتی تھی۔ تو شاید اسی وجہ سے دادا دادی کی آنکھوں کا تارا تو تھی ہی تھی، مگر اپنے بعد پیدا ہونے والے کزنز کے باوجود میری اہمیت کم نہ ہوئی، کیونکہ جتنی محبت میرے حصے میں آئی اتنی شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو۔ اماں اور ابا اگر کبھی مجھے ڈانٹ دیتے تو دادا دادی ابا سے مہینوں بات نہ کرتے اور سخت خفگی کا اظہار کرتے، کیونکہ ایک تو میں امی ابا کی شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئی تھی، اسی لیے دادا دادی کو یہ برداشت ہی نہ ہوتا تھا کہ امی اور ابا مجھے ہلکا سا بھی ڈانٹیں۔ اسی طرح نہ ہی کسی بچے کو مجھ سے لڑنے کی اجازت تھی۔ میرا کوئی کزن بھی اگر مجھ سے لڑائی کرتا تو دادا دادی فوراً ایکشن میں آ جاتے اور وہ کھری کھری سناتے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے بھی 14 طبق روشن ہو جاتے۔ میرے تایا اور چچا اکثر اس بات پر دادی دادا سے الجھتے کہ آپ ضرورت سے زیادہ ہانیہ سے محبت کرتے ہیں۔
یہ باقی بچے بھی تو آخر آپ کی ہی اولاد ہیں۔ تو دادا دادی فٹ کہتے کہ جو بات ہماری ہانیہ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں، تو سب کو سانپ سونگھ جاتا۔ پھر دادا دادی کی وفات کے بعد رویے بدلنے لگے۔ میں جو بڑی ہوتی جا رہی تھی ایک حساس طبیعت بنتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکلوتی تھی، میرا کوئی بہن بھائی میرے بعد پیدا نہ ہوا، تو ایک عجیب سا خلا میرے اندر بنتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ صبح شام امی کو تانے سننے کو ملتے کہ اچھی اولاد پیدا کی ہے، اس کے بعد کوئی بچہ ہی نہیں ہو سکا۔ حالانکہ میرے بعد اگر کوئی بہن بھائی نہیں آیا تھا، نہ تو اس میں میرا کوئی قصور تھا اور نہ ہی امی کا، لیکن گھر میں تائی اور چچی امی کو باتیں سناتی رہتی اور یہی چیز میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی رہتی تھی، کیونکہ باقی سب کے 2 3 بچے تھے، تو اپنے کزنز کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر میرا احساس محرومی اور بھی بڑھتا چلا جاتا۔ حالانکہ امی اور ابا نے کبھی بھی مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے ارد گرد پیار محبت ہی دیکھا اور میں اسی ماحول میں بڑی ہوئی۔ لیکن ناسمجھی کہہ لیں یا کم عمری، میں یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ کبھی کبھی محبت کی آڑ میں شکاری آپ کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی والدین بھی ضرورت سے زیادہ سادہ طبیعت ہوتے ہیں۔ وہ بھی بچوں کو اس طرح سے ہوشیار نہیں کر پاتے جس طرح سے آج کل کے زمانے میں ہوشیار کرنا چاہیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کے پیپر دے رہی تھی۔ مجھ سے باقی تمام کزن چھوٹے تھے اور وہ اسکول جاتے تھے، تو میں پیپر دے کر جلد ہی گھر آ جاتی۔ دن کا ٹائم ہمارے ہاں سبھی کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے، تو پوری حویلی میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ میری ایک چھوٹے چاچو جو کھیتی باڑی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ڈھنگ سے تعلیم حاصل کر پائے، سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے۔ ان کی لاؤبالی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ابا نے حویلی کے اندر ہی ایک دکان کھول کر دی تھی تاکہ وہ مصروف رہیں، اور ان کے لگے ہاتھوں ایک جگہ پر منگنی بھی کر ڈالی تاکہ ان پر ذمہ داریاں جلد از جلد پڑیں، اور 1 ماہ کے اندر ان کی شادی بھی تیار تھی۔ ہم سبھی اپنی اپنی جگہ پر چاچو کی شادی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، لیکن میں اندر ہی اندر دست بضب کا شکار تھی، کیونکہ میں چاچو کی طبیعت میں ایک عجیب بدلاؤ سا اپنے حوالے سے محسوس کر رہی تھی۔ میں جب بھی پیپر دے کر گھر آتی تو چاچو بھی اپنی دکان کو فوراً بند کر کے حویلی کے اندر آ جاتے اور مجھ سے غیر ضروری باتیں، ہنسی مذاق شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ بات ہوتی تو قابل برداشت تھی، لیکن میں یہ بات بری طرح سے نوٹس کرنے لگی کہ وہ بات کرتے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا پھر ان کے ہاتھ میرے جسم کو ٹچ کرنے لگتے ہیں۔ میری نا سمجھی کہہ لیں کہ میں نے کبھی بھی ماری گھبراہٹ کے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا، لیکن کئی بار ایسا ہوا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسے مسلنے لگے تو میں ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ ہمارے کمرے میں موجود ہوتے، جبکہ ان کا اس کمرے میں کوئی کام بنتا ہی نہیں تھا۔ میں جب آتی تو وہ کمرے میں لیٹے ہوتے تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا۔ میں فوراً نکلنے لگتی تو وہ زبردستی میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے قریب بٹھا لیتے، بلکہ کئی بار تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی طرح ان کی گود میں بیٹھ جاؤں یا ان کے قریب لیٹ جاؤں، جبکہ مجھے باتیں شدید ناپسند تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں کمرے میں جانے کے بجائے باہر ہی بیٹھ جاتی۔ وہ مجھے اندر کمرے میں آوازیں دیتے رہ جاتے، لیکن میں اندر ڈر کے مارے نہ جاتی تو وہ خود ہی باہر آ جاتے اور میرے ساتھ جڑ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے، کبھی کندھے پر ہاتھ رکھتے، کبھی میرے کانوں پر پیار کرنے کی کوشش کرتے، جو کہ مجھے شدید برا لگتا۔ ایک دن میں نے امی سے آہستہ سے چاچو کی حرکات کے بارے میں بات کی تو امی نے بے نیازی سے مجھے کہا، ارے وہ تمہارا چاچو ہے، لاڈ کرتا ہے تو کیا برا ہے، کیوں تنگ ہوتی ہو؟ تم سے کیا سبھی سے لاڈ نہیں کرتے؟ تو میں امی کی بات پر منہ بنا لیتی اور ان سے کہتی کہ سب اس طرح سے لاڈ نہیں کرتے جیسے چاچو کرتے ہیں، تو امی میری بات پر ہنس پڑتی۔ کیوں، چاچو کا لاڈ کوئی انوکھا ہے؟ تو میں زچ ہو کر امی سے کہتی کہ امی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، بس مجھے نہیں اچھا لگتا کہ چاچو مجھے پیار کریں۔ تو امی مجھے ٹوکتے ہوئے کہتی کہ یہ بات میرے سامنے تو کر رہی ہو، کسی اور کے سامنے مت کرنا، وہ تمہارے چاچو ہیں، تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، جب اس کی اپنی اولاد ہو جائے گی تو وہ ان کے لاڈ اٹھائے گا، پھر ترستی رہنا اس کے لاڈ پیار کو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاؤں۔ اس سے بھی بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہیں میں غلط ہی نہ ہوں، لیکن جب وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے تو مجھے بے انتہا الجھن ہوتی تھی، اور پھر بہانے سے ان کا مجھے چھونا، سب کی غیر موجودگی میں ہمارے کمرے میں آ کے لیٹ جانا، مجھے زبردستی اپنی گود میں بٹھانا، یہ سب چیزیں ایسی تھیں
کہ جنہیں میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ باقی کسی اور کزن کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا رویہ حویلی کے باقی بچوں پر کافی سخت ہوتا تھا۔ تو ایسے میں کبھی کبھی مجھے لگتا کہ امی درست کہہ رہی ہیں، اور کبھی کبھی میں شدید تنگ پڑ جاتی۔ پھر میری میٹرک کے پیپر ختم ہو گئے اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میرے سارے کزن اسکول چلے جاتے، تو ایسے میں میرے چاچو ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتے رہتے۔ میں جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی تو میرے سر پر ہی کھڑے رہتے۔ تو میں اکثر انہیں کہتی کہ آپ اپنی دکان کیوں نہیں کھولتے؟ تو وہ کہتے میرا دل ہی نہیں کرتا، بس دل کرتا ہے تمہارے ساتھ باتیں کرتا رہوں۔ ایسے میں میری کوشش ہوتی تھی کہ میں انہیں جوں ہی دکان بند کر کے اندر آتا ہوا دیکھتی تو ان کی نظروں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرتی۔ انہی دنوں ان کی شادی کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، اور میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ اب اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہو جائیں گے تو میرا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ایک دن ان کی شادی کی خریداری کے لیے سب خواتین بازار چلی گئیں۔ گھر کے تمام مرد حسب معمول کھیتوں میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ میرے چاچو کمرے میں آئے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور ٹی وی کا والیوم اونچا کر دیا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں بھی حیرت سے انہیں کہنے ہی والی تھی کہ انہوں نے ایک دم سے میرا دوپٹہ کھینچ دیا۔ میں دم بخود ان کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ میں نے ان سے اپنا دوپٹہ مانگا تو انہوں نے دوپٹہ زمین پر پھینک کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر بیڈ کی طرف لے جانے لگے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن ٹی وی کا شور اتنا بلند تھا کہ میری آواز کا باہر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں ان کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن ان پر تو میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں رو رو کے ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن انہوں نے اپنے اور میرے مقدس رشتے کو بالآخر پامال کر کے رکھ دیا۔ میری حالت شدید بری ہو چکی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میں رونا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جب میں نے اپنی اماں کو دیکھا تو وہ دوپٹے میں منہ چھپائے پہلے سے ہی رو رہی تھیں۔ میں نے دوسری طرف دیکھا تو ابا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر امی اور ابا میرے قریب آئے تو میں روتے ہوئے امی کے گلے لگ گئی۔ امی نے میرے کانوں میں آہستہ سے پوچھا، ہانیہ میری بچی کیا ہوا تھا تمہیں؟ جو ہی امی نے یہ بات کی تو مجھے یاد آنے لگا کہ میرے اوپر کیا قیامت بیت گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی کہ اتنے میں ڈاکٹر اندر آئی اور اس نے ابا کو اشارہ کر کے باہر بلایا۔ میں جان چکی تھی کہ ڈاکٹر کیا کہنے والی ہے، اسی لیے ابا کے جاتے ہی میں نے امی کو سب کچھ بتا ڈالا۔ تو امی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے مجھے بے یقینی نظروں سے دیکھنے لگیں، پھر زور زور سے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بولی، ایسا نہیں تھا، تم تو اس کی اولاد کی جگہ تھی۔ اتنے میں ابا اندر آ گئے اور مجھ پر نظر پڑتے ہی رو پڑے۔ میں جانتی تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں کیا بتایا ہوگا۔ میری رپورٹس آ گئی تھیں جن میں میرا ریپ ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اس خبر نے میرے ماں باپ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ پوری حویلی میں صف ماتم بچھ گیا۔ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شروع میں سبھی کہنے لگے کہ شاید ہانیہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن جب رپورٹ ابا نے ان کے منہ پر ماری تو تب سب کو یقین آیا۔ لیکن ایک عجیب بات ہوئی کہ ابا کے بھائیوں نے کہا کہ اس معاملے کو دبا دو، کیونکہ اگر ذرا سے بھی بھنک کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو ہم پورے گاؤں میں بدنام ہو جائیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ چاچو کو پولیس پکڑ کر لے جائے اور اسے سزا ملے، لیکن سب کے متفقہ فیصلے کے آگے ابا کی ایک نہ چل سکی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میرے والدین اپنی نام نہاد عزت بچانے کے لیے اس درندے کو آزاد چھوڑ رہے ہیں جس نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ پھر اچانک ابا نے راتوں رات گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مجھے لے کر شہر آ گئے، اور پھر ان دونوں نے دن رات میری ذہن سازی کرتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ حادثہ تھا، جیسے باقی حادثے ہوتے ہیں اسے بھول جاؤ اور اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ میرے لیے اس واقعے کو بھلانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن میرے والدین کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں نے جلد ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ حویلی والوں سے ہمارا رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اس واقعے کا اثر میری زندگی سے تو کبھی کم نہ ہو سکا، لیکن میں اپنی تعلیمی مدراج کو آہستہ آہستہ طے کرتے ہوئے بالآخر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے لگی اور ڈاکٹر بن گئی۔ میں ویسے تو نارمل زندگی گزار رہی تھی، لیکن میں راتوں کو خواب میں ڈر کر اٹھ جاتی، کیونکہ اس حادثے کے بعد میں کبھی بھی سکون سے سو نہیں پائی۔ ہاؤس جاب مکمل ہونے کے بعد مجھے سرکاری ہاسپٹل میں جاب مل گئی۔ میری ڈیوٹی گاؤں کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں لگ گئی۔ ایک دن میں ڈیوٹی پر ہی تھی جب ایک نقاب پوش عورت اپنی 12 سالہ بیٹی کو لے کر میرے پاس آئی
تو اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی، کیونکہ اس بچی کا پیٹ کافی حد تک پھولا ہوا تھا۔ ماں بیٹی دونوں ہی بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں بول نہ پائی، وہ گونگی تھی، اشاروں ہی اشاروں میں سمجھا رہی تھی۔ لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسے سب پتہ ہے۔ میرے دماغ کی چھٹی ہی سلام دینے لگی۔ بہرحال میں نے بچی کو چیک کیا تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ 12 سالہ بچی تو حاملہ تھی۔ جب بچی سے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے اس بچی کے بنیادی ٹیسٹ لیبارٹری بھیجے اور جب ان کی رپورٹ سامنے آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بچی سے زیادتی ہوئی تھی اور اس پر ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا چچا تھا۔ میں نے فوراً پولیس میں FIR لکھوانے کی بات جو ہی کی تو وہ دونوں ماں بیٹی ہاسپٹل سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگیں، تو ہاسپٹل والوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور بچی کو بیڈ سے باندھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر کی ماں جو تھوڑی دیر پہلے گونگی بنی ہوئی تھی، وہ ایک دم سے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ ہمیں جانے دیں، میں اس بچی کا حمل چپکے سے گرا دوں گی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اگر معاملہ پولیس میں چلا گیا تو ہم پورے گاؤں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ وہی باتیں تھیں جو آج سے 20 سال پہلے میرے والدین نے میرے واقعے پر سوچی تھیں۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر انہوں نے میرے مجرم کو بغیر سزا دلائے آزاد چھوڑ رکھا تھا، اور اس بات نے میرا سکھ چین چھین لیا تھا، اور اس بات نے میرے دل پر کتنے چرکے لگائے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ ایسے معاملے جب پولیس میں جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بدنامی لڑکے کی نسبت لڑکی کی زیادہ ہوتی ہے، اور ایسی بچیوں سے جوان ہونے کے بعد ان سے شادی بھی کوئی نہیں کرتا، اور یہ نہ کردہ جرم میں ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ میں اس معاملے کے حساس پہلو کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی، اسی لیے اس معاملے کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پولیس کے سب انسپیکٹر جو کہ میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، میں نے انہیں اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ حل ہونا چاہیے، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ انتہائی خاموشی کے ساتھ چچا کو گرفتار کیا گیا۔ جب مجھے اس 12 سالہ بچی کے درندے چچا کی گرفتاری کا علم ہوا تو مجھے لگا کہ میں نے کہیں نہ کہیں تو کسی کو انصاف دلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ لڑکی 6 ماہ کی حاملہ تھی، اس کا بچہ ضائع بھی نہیں کروایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی جان خطرے میں تھی، اور اس کی ماں دونوں ہی گاؤں واپس نہیں جانا چاہتے تھے، اور میں یہ جانتی تھی کہ اگر اس کی ماں ایک دفعہ اس کو یہاں سے لے گئی تو ہو سکتا ہے وہ کسی ناتجربے کار دائی سے اس کا بچہ ضائع کروانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا میں ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر لے آئی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں پرسکون انداز میں اپنا وقت گزاریں اور بچے کی ڈیلیوری تک یہاں پر رہیں۔ جو ہی بچہ ڈیلیور ہو جائے گا تو پھر ہم کسی بے اولاد جوڑے کو یہ بچہ دے دیں گے۔ اس کے بعد وہ ماں بیٹی گاؤں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ تو اس لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ، اس سے اب شادی کون کرے گا؟ یہ تو کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ تو جانے کیوں اس کی بات سن کر مجھے ایک دم غصہ سا آ گیا اور میں پھٹ پڑی کہ اس میں آپ کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے یہ بات تو اس کے لیے کرنی چاہیے۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بی بی، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو مرد تو نہا دھو کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن عورت نہا کر بھی پاک دامن نہیں کہلا پاتی۔ اچانک اس کی ماں کی بات سن کر میں نے افسردگی سے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس 12 سالہ لڑکی کے سامنے میرا اپنا بچپن آن کھڑا ہو۔ میں بھی کبھی ایسے ہی گم سم اور دکھتے جسم کے ساتھ اسی تجربے سے گزر رہی تھی۔ میں فوراً اس بچی کے پاس گئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 9 ماہ بعد جب اس کی ڈیلیوری ہو گئی تو میں نے اس شرط پر اسے گاؤں بھیجا کہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ پھر سے جوڑے گی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گی۔ اس کے تمام تعلیمی اخراجات میں نے اپنے ذمے لے لیے۔ اس کے ہونے والے بچے کو ایک بے اولاد جوڑے کو دے دیا جنہوں نے اس بچے کو انتہائی محبت سے اڈاپٹ کر لیا۔ اس واقعے کے بعد اب راتوں کو مجھے وہ بھیانک خواب نہیں آتے کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں میں والدین سے یہ بات ضرور کروں گی کہ ہمارے ہاں زیادتی کے زیادہ تر کیسز میں اپنے ہی خونی رشتے ملوث ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی کم سن بیٹی یا بیٹے پر نظر رکھیں، اور اگر وہ معمولی سی بھی پریشانی کا اظہار کسی بھی رشتے کے حوالے سے کرتے ہیں تو فوراً ایکشن لیں کہ آپ کا بچہ آخر اس رشتے دار سے کیوں نالا ہے۔ اب وقت اتنا سادہ نہیں ہے، لہٰذا والدین کو بہت ہی سمجھداری سے وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بچی کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ ناظرین،
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔